اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسوا وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے پاس اپنی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں، جس میں میں آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سب سے زیادہ معجزے عطا فرمائے اور وہ معجزے کون سے تھے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل اسوا وائس کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر گزرے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے اور مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکی ہوں۔ اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میں اپنی ویڈیو کا لنک اپنے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے پہلا معجزہ بن باپ کے پیدا ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا اور آپ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا دوسرا معجزہ یہ تھا کہ آپ نے پنگوڑے میں کلام کیا۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو آپ کی والدہ بہت گھبرا گئیں اور کہنے لگیں کہ کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور لوگ مجھے بھول گئے ہوتے۔ تب اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو تسلی دی اور کہا کہ آپ اپنے شہر واپس جائیں اور لوگ آپ سے جب اس بچے کے بارے میں پوچھیں تو آپ کچھ جواب مت دینا، بلکہ بچے کی طرف اشارہ کر دینا، بچہ خود اپنی گواہی دے گا۔ اسی طرح جب مریم علیہ السلام اپنے شہر میں گئیں تو ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کی گود میں بچے کو دیکھ کر آپ پر طرح طرح کے الزام لگانا شروع کر دیے اور آپ سے پوچھنے لگے کہ یہ کس کا بچہ ہے۔ تو مریم علیہ السلام نے کچھ جواب نہیں دیا، بلکہ بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگ حیرت میں مبتلا ہو گئے کہ آخرکار یہ چھوٹا سا معصوم سا بچہ کیسے بول سکتا ہے۔ تو اسی وقت آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بول اٹھے کہ میں خدا کا بندہ ہوں، اس نے مجھے نبی بنایا ہے تاکہ جہاں رہوں، جس حال میں رہوں، صاحب کرامت رہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ میں پیدا بھی سلامتی سے ہوا ہوں اور سلامتی ہی کے ساتھ مروں گا اور سلامتی ہی سے اٹھوں گا۔ تو اس وقت لوگوں کو اس بات پر یقین ہو گیا کہ مریم علیہ السلام بے قصور ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کا تیسرا معجزہ یہ ہے کہ اسلام نے ایک مرتبہ اپنی والدہ کے ساتھ ایک شادی میں شرکت کی۔ اس شادی میں شراب ختم ہو چکی تھی، تو وہاں کے لوگ بہت پریشان ہو گئے کہ اب مہمانوں کو کیا پیش کیا جائے۔ تو اسی وقت آپ کی والدہ نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ ان کی مدد فرمائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے وہاں کے خادموں کو بلایا اور پوچھا کہ شراب کن میں رکھی گئی تھی۔ تو ان خادموں نے آپ کو وہ 6 مٹکے دکھائے جس کے اندر شراب رکھی گئی تھی۔ ان میں 2 یا 3 میل کی گنجائش ہوتی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اس مٹکوں میں پانی بھر دو۔ انہوں نے مٹکوں کو پانی سے بھر دیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اب مٹکے میں سے پانی نکالو اور مجلس میں لے جاؤ۔ تو خادم وہ پانی نکال کر میر مجلس کے پاس لے گئے۔ جب میر مجلس نے وہ پانی چکھا جو میں بن چکا تھا اور وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے، تو میر مجلس نے دولہے کو بلایا اور کہا ہر شخص اچھی چیز پہلے پیش کرتا ہے اور ناقص چیز بعد میں پیش کرتا ہے، مگر آپ لوگوں نے تو الٹ ہی کام کر دیا، ناقص میں پیش کر دی اور اب اچھی میں پیش کی۔ مطلب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹکے میں پانی بھروایا تھا وہ ایک بہت لذیذ شراب بن چکا تھا، جو کہ اصل شراب سے کہیں زیادہ بہتر تھا۔ اس وقت وہ خادم جو سب دیکھ رہے تھے اسی وقت آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ یہ تب کا واقعہ ہے جب آپ علیہ السلام ابھی جوان بھی نہیں ہوئے تھے اور آپ کو نبوت بھی نہیں ملی تھی۔ آپ علیہ السلام کا سے اہم معجزہ یہ ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے 3 لوگوں کو زندہ کیا۔ مردوں کو زندہ کرنے کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نائن شہر میں داخل ہو رہے، ایک جنازہ جاتے ہوئے دیکھا جو کہ ایک بیوہ کے بیٹے کا تھا۔ آپ کو اس بیوہ کے رونے پیٹنے پر اس قدر ترس آیا کہ آپ لاش کے پاس گئے اور لاش کو چھو کر کہا میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ مردہ فوراً سے زندہ ہو گیا۔ اس وقت وہاں جو بھی لوگ موجود تھے وہ یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے اور فوراً آپ پر ایمان لے آئے۔ اسی طرح ایک عبادت خانہ کے سردار کی 12 سالہ لڑکی قریب المرگ تھی، وہ آپ علیہ السلام کو بلا کر لائے تھے،
راستے میں آپ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ وہ مر چکی ہے، مگر آپ علیہ السلام نے لڑکی کے باپ سے کہا تو پریشان نہ ہو۔ آپ علیہ السلام اس کے گھر پہنچ کر لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر کہا میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ وہ لڑکی فوراً سے اٹھ گئی اور چلنے پھرنے لگ گئی۔ یہودیہ کے علاقے پر ایک شخص جس کا نام لرزر تھا، وہ شخص آپ علیہ السلام کا بہت متقدد تھا۔ وہ بہت بیمار ہوا اور پھر مر گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اس کی موت کا علم ہوا تو آپ علیہ السلام اس کے گاؤں جس کا نام بیت الضیاء تھا کی طرف چل پڑے۔ یہ گاؤں یروشلم سے 2 میل کے فاصلے پر تھا۔ جب آپ علیہ السلام وہاں گاؤں میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ اس کو تو دفن کرے ہوئے 4 دن گزر گئے ہیں۔ اس علاقے میں یہودی بہت رہتے تھے اور وہ آپ علیہ السلام کے سخت خلاف تھے۔ وہ آپ کو سنسار کرنا چاہتے تھے۔ آپ علیہ السلام اس شخص کے گھر پہنچے تو وہاں پر آپ علیہ السلام نے یہودیوں کا ہجوم دیکھا جو کہ اس کی تعزیت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان کے گھر والوں سے دریافت کیا کہ اس کو کہاں دفن کیا گیا ہے اور اس کی قبر کہاں ہے۔ یہ گھر والے آپ علیہ السلام کو قبر دکھانے کے لیے چل پڑے اور وہاں موجود یہودی بھی ان گھر والوں کے ساتھ قبر دکھانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس شخص کو ایک غار میں دفن کیا گیا تھا جس کے منہ پر ایک بھاری پتھر رکھا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس بھاری پتھر کو ہٹایا اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور پھر بلند آواز سے فرمایا اے لازر غار سے نکل آؤ۔ آپ کی آواز سن کر وہ غار سے نکل آیا۔ علیہ السلام نے حکم دیا کہ کفن اتار دو، اب تم زندہ ہو۔ وہاں پر موجود لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور ان میں سے بہت سے لوگ آپ پر ایمان لے آئے اور بہت سے لوگوں پر اس واقعے کا کوئی بھی اثر نہیں ہوا۔ آپ علیہ السلام کا چوتھا معجزہ کھانے میں برکت۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام بیت الضیاء کی جانب روانہ ہوئے تو لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم آپ کے ساتھ تھا۔ ابھی تک آپ آبادی سے کافی دور تھے کہ شام ہو گئی تو آپ علیہ السلام کے حواریوں نے آپ علیہ السلام سے کہا ان لوگوں کو اجازت دیں تاکہ وہ جا کر کسی گاؤں سے کھانا کھا کر آئیں، مگر آپ علیہ السلام نے اتفاق نہیں کیا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں کو کسی جگہ پر بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم مجھے اپنا کھانا دو۔ تو حواریوں نے عرض کی کہ جو کہ 5 روٹیاں اور صرف 2 مچھلیاں ہیں، ان سے اتنے سارے انسانوں کا پیٹ کیسے بھرے گا؟ آپ علیہ السلام نے وہی روٹیاں اپنے سامنے منگوائیں اور ان روٹیوں کے بہت سے ٹکڑے کیے، آسمان کی طرف دیکھ کر برکت کی دعا فرمائی اور اپنے حواریوں کو ہدایت کی کہ یہ ٹکڑے اور مچھلی کے قطلے ان انسانوں میں تقسیم کر دو۔ وہاں 5000 مرد اور عورتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہی 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں کے قطلے 5000 افراد نے خوب سیر ہو کر کھائے، مگر پھر بھی اتنے ٹکڑے بچ گئے کہ ان سے 12 ٹوکریاں بھر گئیں۔ سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام کا ایک اہم معجزہ پانی پر چلنا۔ پانی پر بغیر کشتی کے چلنا یقیناً ایک بہت بڑے تعجب کی بات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ایک معجزہ تھا کہ ایک مرتبہ وہ جھیل عبور کر رہے تھے۔ اپنے تمام ساتھیوں یا حواریوں کو انہوں نے کشتی پر سوار کر کے بھیج دیا، مگر خود رات کے آخری حصے میں بغیر کشتی کے جھیل کے پانی میں پیدل چلتے ہوئے کشتی کی طرف آ رہے تھے۔ ان کے حواری خوف زدہ ہو گئے کہ شاید کوئی بھوت ہے اور وہ خوف سے چیخنے لگے، مگر آپ علیہ السلام نے ان کی یہ حالت دیکھی تو ان کو آواز دی میں ہوں، ڈرو نہیں۔ اور یہ حالت پا کر آپ کے ایک حواری جس کا نام پطرس تھا، اس نے آپ سے درخواست کی کہ مجھے بھی پانی پر چلوائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا چلو آ جاؤ۔ لہٰذا پطرس کشتی سے اترا اور آپ علیہ السلام کی جانب چلنے لگا تو ڈوبنے لگ گیا۔ آپ علیہ السلام نے ہاتھ بڑھا کر پطرس کو پکڑ لیا اور کہا اے کم اعتقاد، تو نے کیوں شک کیا؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ہر معاملے میں پختہ یقین ہونا بہت ضروری ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، مگر شیطان انسان کے یقین کو ہر وقت کمزور کرتا رہتا ہے۔ انسان کو اپنا یقین محکم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی اطاعت کرنی چاہیے۔ آپ علیہ السلام کا سب سے اہم معجزہ شکل تبدیل کر لینا تھا۔ آپ علیہ السلام اپنی شکل اپنی مرضی کے تحت تبدیل کر لیتے تھے۔ انجیل میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب آپ علیہ السلام کیسر فلپی کے علاقے میں انموتا میں تشریف لے گئے تو ایک دن اپنے 3 حواریوں یعنی پطرس، یعقوب اور یوحنا کو ساتھ لے کر ایک اونچے پہاڑ پر چڑھے۔
وہاں آپ نے اپنی شکل کو بدل لیا اور نورانی پوشاک پہن لی۔ شکل بدلنے اور نورانی پوشاک پہننے سے آپ کی شکل ایسی سفید نظر آنے لگی کہ دنیا میں کوئی دھوبی کپڑے کو اتنا سفید نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ نورانی شکل تو خدائی حکم اور حکمت کے تحت تھی، کسی دنیاوی عمل کو کوئی دخل نہیں تھا، جو کہ عام طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیغمبروں کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام کا سب سے اہم معجزہ اندھوں کے بینائی کو بحال کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نمایاں معجزہ اندھوں کو بینائی عطا کرنا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو شخص پیدائشی طور پر اندھے ہوتے تھے، آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان اندھوں کو بینائی عطا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ ایک شہر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے تو سڑک کے کنارے اندھا فقیر بیٹھا ہوا ملا۔ فقیر نے رو کر آپ علیہ السلام سے رحم کی اپیل کی۔ آپ علیہ السلام نے اسے اپنے قریب بلا کر پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ تو اندھے فقیر نے جواب دیا، میری بینائی بحال کر دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جا ہو گئی۔ اسی وقت اس کی بینائی واپس آ گئی اور اس نے عام لوگوں کی طرح گھومنا پھرنا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام کا سب سے اہم معجزہ ایک یہ بھی ہے کہ سوکھے ہوئے ہاتھ کو اچھا کر دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ آپ عبادت خانے میں ایک شخص کو دیکھا جس کا ایک ہاتھ بالکل سوکھ چکا تھا، بالکل حرکت نہیں کرتا تھا، نہ کسی کی کام میں بھی مان کر ان کی اطاعت کریں۔ اس سلسلے میں ایک معجزے کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ لوگ ایک ایسے شخص کو آپ علیہ السلام کے پاس لائے جو کہ پیدائشی طور پر سماج سے محروم تھا اور بہرا ہونے کے علاوہ وہ مدد کرتا تھا۔ اس نے اس آدمی سے کہا، اپنا ہاتھ بڑھا۔ اس نے اپنا سوکھا ہوا ہاتھ آپ علیہ السلام کی طرف بڑھایا تو اس شخص کا ہاتھ اچھا ہو گیا اور اس شخص نے اس ہاتھ کے ساتھ روزمرہ کے کام کرنا شروع کر دیے۔ اس شخص نے آپ علیہ السلام کا بہت شکریہ ادا کیا اور بہت سی دعائیں دیں۔ اسی طرح آپ علیہ السلام ہر بیماری کے لیے دعا کرتے تو وہ فوراً سے ٹھیک ہو جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سے معجزات سے نوازا تھا۔ اس طرح آپ علیہ السلام کا ایک معجزہ بہرے کی سماعت بحال کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا کہ وہ بہرے اشخاص کی قوت سماعت کو بحال کر دیتے تھے، اور اس کا بھی ایک اہم مقصد یہ تھا کہ لوگ ایسے حقائق پر غور کر کے آپ علیہ السلام کو نبی لاتا بھی تھا۔ آپ علیہ السلام اس شخص کو الگ لے گئے اور اپنی انگلیاں اس کے کانوں میں ڈالیں، اس کی زبان کو بھی چھوا اور آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ بہرے کی سماعت بحال ہو گئی اور وہ ہکلانے کا عیب بھی ختم ہو گیا۔ جس بہرے کی قوت سماعت بحال ہو گئی، اس نے آپ علیہ السلام کا بہت شکریہ ادا کیا اور آپ کا بہت احترام کیا۔ ان معجزات کے علاوہ آپ علیہ السلام کے اور بھی بہت سے معجزات ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔